بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آیت کریمہ جو تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور آپس میں قبیلے بنائے، اس لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کوئی اونچے خاندان کا، کوئی نیچے خاندان کا، یہ صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اونچا اور نیچا خاندان نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا و باخبر ہے۔ اللہ تعالی انسان کے ہر پل اور ہر سیکنڈ سے واقف ہے۔ قابل قدر عزیز ساتھیو، ہمارا ملک ہندوستان ایک وقت یہ ملک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر بادشاہوں نے، مسلمانوں نے کئی سال تک حکومت کی ہے، اور اس کا اندازہ تو ہمیں بخوبی لگ سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی شاہی عمارتیں ہیں، جتنی گھومنے کی جگہ ہے کہ لوگ باہر سے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس ملک کو وہ چیزیں دینے والے کون ہیں؟ ہمارے مسلم حکمراں۔ عزیز ساتھیو، دوستو، اس ملک کے اندر جس وقت یہ ملک کے اندر انگریزوں کے ناپاک قدم پڑے، اس ملک کے پیچھے جس نے اپنا خون بہایا، قربانیاں دی ہے، اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان اور قربانیاں ہیں۔ آج چونکہ 12 اگست ہے، 15 اگست
کے اندر اس ملک کی آزادی ہوئی ہے اور 26 جنوری کے اندر قانون اور ضابطے وجود میں آئے ہیں، تو مختصراً کچھ وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ملک کی خاطر ہماری قربانیاں کیا ہے، اس ملک کے اندر ہمارے علماء اور عام مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہے، کیونکہ آج ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں۔ آج ہم دوسری چیزیں جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جو شخص اپنی تاریخ کو بھول جاتا ہے تو اس کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے مختصراً تاریخ عرض کروں گا، اس کو آپ بغور سنیں اور سوچیں کہ آج جو لوگ ہمارے اوپر نامعلوم ملک کی غداری کے الزامات لگاتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے کہ اس وطن کی مٹی سے آپ پوچھو تو وطن کی مٹی بھی گواہی دے گی کہ اس ملک کے لیے تو تم نے قربانیاں دی ہے۔ اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارا خون بہا ہے، ہمارے اسلاف کا خون بہا ہے، مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ عزیزان ملت، اس ملک کے اندر انگریزوں کے جب ناپاک قدم پڑے تو ان کی جو نیت تھی اس ملک کے اندر آنے کی، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت یہ ملک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، معاشی ذرائع وسائل بہت زیادہ تھے، کمائی کے ذریعے یہاں بہت زیادہ تھے، سب کچھ تھا۔ تجارت کی نیت سے انگریزوں نے اس ملک کے اندر قدم رکھا تھا اور ایک کمپنی کو انہوں نے وجود میں لائے تھے، اور اس کمپنی کا سامان ہوائی جہازوں کے اندر لنگر پر لنگر جاتا تھا، اور کئی سال تک انہوں نے تجارت کی۔ اس کے بعد ان کی نیت کے اندر کھوڑ آ گئی اور انہوں نے جس وقت بادشاہوں کا زمانہ تھا، جہانگیر کا دور تھا، شہنشاہ کی اجازت سے سب سے پہلے کلکتہ کے اندر انہوں نے اپنا قدم ڈالا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان علاقوں کے اندر بھی وہ پہنچ گئے کہ جہاں پر ذریعہ معاش زیادہ تھا، جہاں پر وسائل زیادہ تھے، حتیٰ کہ سورت، احمد آباد، اجمیر، سب جگہ کے اندر انہوں نے اپنا جال پھیلا لیا۔ اس کے بعد اورنگزیب کا دور آیا، اور اورنگزیب کے انتقال کے بعد جب مغل بادشاہوں کی حکومت کمزور پڑ گئی تو انہوں نے پاؤں پھیلانا شروع کیا۔ جب انگریزوں نے پاؤں پھیلانا شروع کیا تو اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی دقتی نظر سے، گہری نظر سے دیکھا کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو یہ ملک کیا ہو جائے گا، غلامی کے چنگل کے اندر پھنس جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر آزاد پیدا کیا ہے، وہ کسی کی غلامی پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے۔ انسان صرف اگر غلام ہے تو وہ اللہ کا غلام ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس ملک کو بھی غلامی کے چنگل سے چھڑانا ضروری تھا، لہذا تمام تر قربانیاں پیش کی اور اس ملک کو غلامی کے پھندے سے آزاد کروایا۔ عزیزو دوستو، آزادی اور غلامی کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا، کہ ایک غلام ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا،
وہ کسی چیز پر تصرف نہیں کر سکتا، اور ایک شخص آزاد ہے، اس کے پاس میں اس کا مال ہے تو وہ اس مال کو تصرف کر سکتا ہے، وہ مال کو جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، جس کو دینا ہو دے سکتا ہے، اس کے برخلاف غلام کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ لہذا عزیز و دوستو، جس وقت یہاں پر ان کا ناپاک قدم پڑا، ہم لوگ اگر تاریخ کو جانتے ہیں تو 1857 کے بعد کی تاریخ کو جانتے ہیں، حالانکہ اس سے 100 سال پہلے سے ان سے مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے انگریزوں سے جس نے مقابلہ کیا وہ نواب سراج الدولہ تھے، کہ جنہوں نے پلاسی کے میدان کے اندر انگریزوں کو للکارا، انگریزوں سے مقابلہ شروع کیا۔ لیکن کہتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل بھی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن جب قوم کے اندر، جماعت کے اندر جب ایک غدار گھس جاتا ہے تو جس کی بنا پر پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ درخت کو کاٹا جاتا ہے، کس سے؟ کلہاڑی سے کاٹا جاتا ہے۔ کس سے جاتا ہے؟ کلہاڑی سے۔ اب درخت کو کاٹنے کے بعد اگر کہا جائے، وہ شکایت کریں گے درخت کے ساتھ غداری کس نے کی؟ بھئی کلہاڑی کے اندر ہاتھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہ بھی تو لکڑی کا ہوتا ہے نا۔ اگر تو کٹ کے وہاں نہ لگتا تو ہمارے ساتھ غداری نہ ہوتی۔ تو ان کی قوم کے ایک فرد نے اپنے آپ کو پیش کیا، کلہاڑی کے اندر لگ گیا، لگنے کی وجہ سے پورا درخت کٹ گیا۔ نواب سراج الدولہ نے جنگ شروع کی، اس وقت ان کے وزیر نے غداری کی، میر جعفر، جس کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی اور نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ اور انسان غداری کب کر بیٹھتا ہے، چاپلوسی اور مخبری کب کر بیٹھتا ہے؟ جب لالچ اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو چاپلوسی اور نہ کرنے کے کام بھی کر دیتا ہے۔ اب حکومت کا نشہ تھا میر جعفر کو، چنانچہ اس کی غداری کے سبب اس کو بنگال کی حکومت دے دی گئی، میر جعفر کو اس کا حاکم بنا دیا گیا۔ لیکن جب کوئی انسان غلط نیت کے ساتھ غداری کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ اس کے حکومت کو دیر تک نہیں چلاتے۔ چنانچہ کچھ وقت تک اس نے حکومت سنبھالی، حاکم بنا، اس کے بعد اس کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا داماد میر قاسم جو ہے حاکم بنا، اس کی بھی حکومت طویل نہیں چلی، لمبی نہیں چلی، اس کو بھی معزول کر دیا گیا، اور پھر انگریزوں نے اس کی حکومت کو سنبھالا۔ عزیز دوستو ساتھیو، یہ 1757 کی بات ہے جب نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے سامنے جو ہے لڑائی لڑی، انگریزوں کے سامنے جو ہے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد میں وہ دور آتا ہے 1799 کا دور۔ اس سے پہلے 1752 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جن کو شیر میسور کہا جاتا تھا، انہوں نے خطرہ ظاہر کیا کہ اگر ان سے مقابلہ نہیں کیا تو یہ لوگ اس ملک کے اوپر اپنا قدم جما دیں گے اور اس ملک کے اندر لوگوں کو غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ چنانچہ کچھ مختلف جنگیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ان سے لڑی۔ 1752 کے اندر جب پہلی جنگ ان سے لڑی تو سرنگا پٹنم کے میدان کے اندر، تو اس وقت فتح نصیب ہوئی
टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। अब चूंकि जब टिपू सुल्तान को कामयाबी मिली तो अंग्रेजों के दिल के अंदर एक चिंगारी जल गई कि हम इनका मुकाबला करके रहेंगे, इनसे दोबारा लड़ेंगे, दोबारा मुकाबला करेंगे। चुनांचे 1799 के अंदर जब दूसरी जंग हुई, जब दूसरा मुकाबला हुआ, तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फौज के अंदर भी एक बागी पैदा हुआ, एक गद्दार पैदा हुआ जिसको मीर सादिक कहा जाता है। उसने बगावत की जिसके नतीजे के अंदर टीपू सुल्तान वो बादशाह थे कि जिन्होंने उलुल अज़मी के साथ मुकाबला किया, हिम्मत नहीं हारी। और उनका एक जुमला मशहूर था, क्या मशहूर था? शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब मीर सादिक ने गद्दारी की, बगावत की, जिसके नतीजे में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, उसके बाद में अंग्रेज का एक बहुत बड़ा लीडर आता है। जब पता चला कि टीपू सुल्तान शहीद हो गए हैं, बहुत बड़ा लीडर इनके जनाजे के पास में आता है, मैयत के पास में आता है और एक झंडा लहरा कर कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है। कुछ किताबों में तो लिखा है, कुछ इतिहास और तारीख में तो लिखा है कि टीपू सुल्तान जब शहीद हुए तो 3 दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इनके नाश के पास भी जावे, इनके मैयत के पास में भी जावे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। जब इनको मुकम्मल तौर पर यकीन हुआ तो अंग्रेज का लीडर जाकर कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। अब ये हुकूमत और कदम चूकती गई और दिल्ली तक पहुंची। हमारे उलमा ने खदशा जाहिर किया कि अगर इस तरह हुआ तो मुल्क के अंदर गुलामी का तोक पहना दिया जाएगा। तो उस वक्त 1800 शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। और ये फतवा बिल्कुल जो है फैल गया, सब के सामने वो फतवा आम हो गया। और वो फतवा क्या था? अंग्रेजों से मुकाबला करना और लड़ना बहुत जरूरी है, हर एक को तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद में अजीज साथियों, दोस्तों, हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदान वो भी इसमें शामिल हुए, बड़े बड़े अकाबिरीन भी इसके अंदर शामिल हुए और ये फतवा आम हो गया। जब ये फतवा आम हो गया कि अब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना जरूरी है, तो 1857 के अंदर शामली के मैदान के अंदर बड़े बड़े उलमाए किबार, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमाए किराम उस मैदान के अंदर जमा हुए कि अब अंग्रेजों से लड़ना जरूरी है। फतवा दिया था। इसीलिए तो जब ये फतवा दिया था, हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को एक अंग्रेज जज ने बुलाया था। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने बस्ते के अंदर कफन लेकर जाते हैं। अंग्रेज जज कहता है कि 2 ऑप्शन आपके पास में है, या तो आप ये कह दो कि फतवा हम वापस लेते हैं, अगर आपने ये नहीं कहा तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि आपको जो है सूली के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सुन ले ये अंग्रेज जज, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हमारे लिए फर्ज है, जो फतवा दिया है वो बिल्कुल सही है। और सुन ले, अगर तू मुझे धमकी देता है
کہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا تو حسین احمد مدنی اپنے بستے کے عطن کفن ساتھ میں لے کر آیا ہے۔ عزیز و دوستو، معمولی نہیں ہے۔ اس ملک کے خاطر ایک شخص لکھتا ہے کہ 1857 کے اندر 55,000 علماء کرام اور 5 لاکھ عام آدمیوں کو سولی کے تختے پر چڑھا دیا تھا۔ اس ملک کے آزادی کے خاطر مسلمانوں نے کیا بلیدان دیا، مسلمانوں نے کیا قربانیاں دیے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور تک کوئی ایک درخت خالی نہیں تھا کہ جہاں پر کسی عالم اور کسی عام مسلمانوں کی لاش درخت پر نہ لٹکی ہو۔ آپ ان درختوں سے جا کر پوچھیں، ایک انگریز میڈم کہتی ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے پیٹوں کو چیرا جاتا تھا، مسلمانوں کو جب مارا جاتا تھا ان کے پیٹوں کو چیر کر ان کے پیٹوں کے اندر کھولتا ہوا تیل ڈالا جاتا تھا۔ وہ انگریز یہ کہتی ہیں کہ ان مسلمانوں کے اوپر میں نے ایک ریولویل سے ایک بندوق کے ذریعے رحم کیا۔ تو کہا کہ یہ کیسی بات ہے، بندوق کے ذریعے کیا کوئی رحم ہوتا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ کہا کہ نہیں، میں جب ان کو دیکھتی تھی، ان کی تڑپتی لاشوں کو دیکھتی تھی تو میں یہ چاہتی تھی کہ ایک ہی گولی کے ذریعے ان کا کام تمام کر دوں تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر نہ مرے۔ عزیزان ملت، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 1857 کی لڑائی کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم و تعلم کے ساتھ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مدارس نے ملک کو کیا دیا؟ مدارس نے ملک کو وہ وفادار دیا ہے۔ اگر مدارس علماء پیدا نہ کرتی تو اس ملک کی خاطر لڑائی کون لڑتا؟ بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی، اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس ملک کو انگریز کے چنگل سے آزاد کرایا۔ آج ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے کہ جس ملک کے اندر ہمارے پرکھوں کی قربانیاں لگی ہو، ہمارے دھرم گروؤں کی قربانیاں لگی ہو، کیا آج یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کیا آج اس ملک کے اندر ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر رہ کر آزادی سے جینے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اس ملک کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے شروع میں بتایا کہ اس ملک کو ایسی عمارتیں، قیمتی عمارتیں دی تو کس نے دی؟ ہمارے پرکھوں نے دی، کہ آج اس قیمتی عمارتوں سے ہمارے ملک کی سرکار کروڑوں روپے کما رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس ملک کا جو ترنگا بنا ہے، اس کو بنانے والے بھی ہمارے مسلمان تھے، اور اس ترنگا کے اندر جو ڈیزائن بنائی ہے وہ بھی ایک مسلم خاتون تھی کہ جس نے اس ڈیزائن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ عزیز و دوستو، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب ملک کے حالات نازک ہوتے جا رہے تھے، 1857 کی جنگ کے اندر بھی کئی ہزار علماء، کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے، تو تحریک ریشمی رومال کی ایک تحریک چلی، اور وہ 1912 سے لے کر 1916 تک غالباً یہ خفیہ طور پر تحریک چلتی رہی۔ اس کے بعد میں 1916 کے اندر انگریزوں کی اس خفیہ تحریک کا پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو کیا کر دیا؟ گرفت کر دیا، پکڑ لیا اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، قربانیاں دی ہے، مصائب ان کے اوپر آئے ہیں، تکلیفیں ان کے اوپر آئی ہے۔ عزیز و دوستو، یہ تو مختصراً تاریخ جو آپ کے سامنے پیش کی، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ بہت طویل ہے، ہماری تاریخ بہت لمبی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے
کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جس ملک کے اندر ہم نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی تاریخ کا مطالعہ کرے، اس ملک کی تاریخ کو پڑھے اور ہم اپنے اندر ہوش کو پیدا کرے کہ اس ملک کے اندر، سمجھے کہ نہیں، وہ نا کہتے ہیں نا کیا سے کیا نکلا، NRC نکلا، بہت ساری چیزیں نکلی، سمجھے کہ نہیں. جس ملک کو ہم نے سینچا ہے، جس ملک کے پیچھے ہم نے قربانیاں دی ہے، ہم نے خون بہایا ہے، آپ ان سے مانگیں گے کہ اس ملک کے لیے آپ کے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ اس ملک کے ناگرک ہیں؟ ہم تو صرف اتنا کہہ دیں گے کہ اس ملک کی مٹی سے پوچھو کہ ہمارے اس ملک کی مٹی سے پوچھو کہ ہم یہاں کے ہیں یا نہیں ہیں. عزیزو دوستو، اس طریقے سے اس ملک کے اندر ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں 15 اگست 26 جنوری ہم نے صرف اس کو اسکولوں تک محدود کیا ہے، نہیں، بلکہ ایسے وقت کے اندر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں. جہاں کئی پروگرامات ہوتے ہیں ملک کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر ایسے پروگرامات قائم کیے جاتے ہیں جنگ آزادی کے عنوان پر، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو اس سے واقف کرایا جائے، ملک کی داستان سے واقف کرایا جائے، اس کی تاریخ سے واقف کرایا جائے. اس لیے آج یہاں بیٹھ کر ہمیں کوشش کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے کہ اے اللہ اس ملک کو ہمارے پرکھوں نے جن قربانیوں سے سینچا ہے، اس ملک کو شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے موت تک حفاظت فرمانا. اور اس ملک کے اندر ہم ہیں، رہیں گے اور آئندہ بھی رہیں گے، کیونکہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں. اور وفادار کیوں نہ؟ اس لیے کہ اس ملک کے خاطر ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی ہے. اس لیے عزیز و ساتھ دوستو، میں آپ سے آج بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہم جو ہے آج ہم اپنی جو چیزیں جاننے کی ہے اس سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم تاریخ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کبھی کبھار، آج تو اتنا آسان زمانہ ہو گیا ہے، آپ اگر کتابوں میں پڑھنا چاہے تو بھی آپ کو کتابوں میں تاریخ ملے گی. اگر آپ علماء کے بیان سن کر تاریخ کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا چاہے تو بھی آپ بٹھا سکتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدین کے حسد سے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ترقی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.